بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام پہنچے تو پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بحیرہ نامی ایک شخص سے ہوئی جو کہ اپنے عبادت خانے میں رہتا تھا۔ سریانی زبان میں بحیرہ کا مطلب عبقری یا نابغہ یا بزرگ دانشور۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شخص اس زمانے کی دنیا مسیحیت کا بلند مرتبہ عالم تھا۔ ایک عرب سیرت نگار ابن حشام لکھتے ہیں کہ عام لوگوں کے تصور کے برعکس بحیرہ دراصل مسیحی نہیں تھا بلکہ ایک مانوی زاہد تھا۔ وہ مانی نام کے ایک ایسے شخص کا پیروکار تھا جس نے ساسانیوں کے دور سلطنت میں نبوت کا اعلان کیا، اور ساسانی سلسلے کے بادشاہ بہرام اول نے سن 276 عیسوی میں اسے ایران کے صوبے خوزستان کے ایک شہر زندی شاہ پور کے دروازے پر سولی پر چڑھوا دیا تھا، جس کی وضاحت یہ ہے کہ مانی جس نے پیغمبری کا دعویٰ کیا قدیم ایران کا نامور نقاش تھا۔ وہ 216 عیسوی میں مشہور شہر بابل کے نزدیک ایک قصبے میں جس کا نام مارڈیس تھا پیدا ہوا۔ اس کے باپ کا نام بابک بن ابو بزرام اور ماں کا نام مریم تھا۔ اس کا سلسلہ نسب مشہور اشکانی سلسلے سے جا ملتا ہے۔ مانی روحانی طبابت یعنی علاج میں بھی عمل دخل رکھتا تھا۔ ایک تاریخی روایت کے مطابق اس نے شاہی خاندان کے ایک فرد کو خطرناک بیماری میں مبتلا دیکھا تو اس کا علاج کرنے کے شفا دینے کا وعدہ کیا، لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ لہذا اسی بنا پر اس وقت کے بادشاہ بہرام اول نے اسے جیل بھجوایا، اور وہ 26 دن تک جندی شاہ پور کی جیل میں رہا، اور وہاں اسے زنجیروں میں باندھ کر اتنا کسا گیا کہ اس کی جان نکل گئی۔ 26 فروری 276 عیسوی کو بروز سوموار مانی کی موت واقع ہوئی، جس کے بعد اس کا سر بدن سے الگ کر کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ یہ دروازہ اسلامی دور میں بھی باب مانی کے نام سے مشہور تھا۔ عیسائیوں نے مانی کو زندیقی یعنی بدعتی کے نام سے پکارا ہے، کیونکہ اس نے عیسائی مذہب میں کیونکہ مانی نے عیسائی مذہب میں ترقی پسندانہ خیالات کی داغ بیل ڈالی تھی۔ اس کی مشہور کتاب کا نام ارزنگ ہے، جو اس کے نظریات اور عقیدوں کے علاوہ خوبصورت تصویروں سے سجی ہوئی تھی۔ اس کی دوسری کتاب کا نام کتاب الاسرار، رسالہ اسنین، زندہ انجیل اور کنز الحیات بھی خاصی مشہور ہیں۔ مانی کی ایک اور کتاب کفلایا کا ایک بڑا حصہ قبطی زبان میں آج بھی موجود ہے۔ مانی جو نبوت کا دعوے دار تھا اور اس کے پیروکار جس میں بحیرہ بھی شامل ہے، اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ خدا کسی خاص امت کے لیے نہیں بلکہ اس کا تعلق دنیا کی تمام قوموں سے ہے، جو کہ اس جہان کی ہر قوم خدا کی مخلوق ہے، اور وہ جب چاہے کسی بھی قوم میں پیغمبر بھیج سکتا ہے جو کسی قوم کی زبان میں ان سے بات چیت کرے گی اور احکام خدا بندی کو ان تک پہنچائے گی۔ لہٰذا یہودیوں اور عیسائیوں کو اس بات کا حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے آپ کو خدا کی برتر قوم کہلائیں اور یہ اصرار کریں کہ دوسری قوموں کو ان کا دین اپنا لینا چاہیے۔ بحیرہ نے اس دن تک اپنے صومعہ سے باہر قدم نہیں نکالا تھا اور نہ کسی کارواں کے مسافر سے بات چیت کی تھی، لیکن اس دن جب 12 سال کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کے ساتھ اس علاقے میں داخل ہوئے تو بحیرہ اپنی عبادت گاہ سے باہر نکلا اور ابو طالب کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک قافلہ یہاں آئے گا جس میں ایک لڑکا شامل ہے جو اللہ کی طرف سے پیغمبری کے لیے مبعوث ہوا ہے اور عربی زبان میں اپنی ہدایات جاری کرے گا، لہٰذا تم لوگ یہودیوں اور عیسائیوں کے دین کو اپنانے پر مجبور نہ ہوگے، کیونکہ خدا تمہارے لیے ایک پیغمبر مبعوث کرنے والا ہے۔ یہ باتیں روایت ہیں، اور روایت کا کوئی تاریخی پس منظر نہیں ہوتا، لکھت پڑھت میں یہ باتیں نہیں ہوتی، لیکن اگر ان روایتوں کو نہیں مانا جائے گا تو اسلام کے ابتدائی زمانے کو ہم نہیں سمجھ سکیں گے۔ لہذا جہاں پر بھی روایت آئے گی تو ہم اس کا ذکر روایت کے طور پہ کریں گے اور اس کی وضاحت کر دیں گے۔